Okay, so I am here to discuss the Yemen attack in Israel. Recently جو ہے یمن نے اٹیک کیا اسرائیل پر with ballistic missiles. تو آج کے لیکچرز میں ہم ڈسکس کریں گے کہ what was the purpose of the attack. یہ جو اٹیک تھا یہ یمن نے کیوں کیا اسرائیل پر, how and who blocked the attack. یہ میزائل جو ہے کس نے بلاک کی, کیوں بلاک کی, کہاں پر بلاک کی, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. پھر اس پر جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا سٹنس ہوگا, سعودی, ایران, اس کو ہم ویریس ڈائمینشن سے ڈسکس کریں گے. اینڈ ایٹ دا اینڈ میں یہ ایک امپورٹنٹ کنسیپٹس ہے. یہ جو فلسطین اسرائیل وار ہے, یا جو یمن نے اٹیک کیا اسرائیل پر, یا جو مڈل ایسٹ میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا انفلوئنس ہے, سعودی عربیہ, ایران, اس کو ہم ڈسکس کریں گے ود ویریس پرزمس پرسپیکٹیو, جس کو ہم ریئلزم, آئیڈیالزم, کنسٹرکٹیوزم اس پہ اپلائی کریں گے. یہ آئی آر کی تھیوریز ہے, وہاں پر ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن جو ریسنٹ سیناریو ہے مڈل ایسٹ میں, اس کو ہم یہ جو 3 کنسیپٹس ہے, لینزز ہے, پرسپیکٹیوز ہے, یا یو کین سے اسکول آف تھاٹس ہے, تو اس کو ہم اپلائی کریں گے یہ جو مڈل ایسٹ میں جو کچھ چل رہا ہے. سو سب سے پہلے جو پرپز آف اٹیک تھا, اب یہاں پر یہ جو میپ ہم نے بنایا ہے, اس کو ہم نے تھوڑا سا یہاں پر اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. یہ کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے, یہاں پر ہمارے پاس پھر یمن ہے, یہ ریڈ سی ہے, جو سمندر ہے ہمارے پاس ریڈ سی, اس کی بات جو ہے یہاں پر افریقہ کا ریجن ہے. افریقہ, ریڈ سی جو ہے یہ مڈل ایسٹ اور افریقہ کو ملاتا ہے. یا پھر ہمارے پاس جو ہے ایجپٹ, اور یہ ہے یہاں پر پھر میڈیٹرینین سی ہے, اور پھر جو ہے یورپ سٹارٹ ہوتا ہے. اس کو ہم پھر میپ میں بھی ڈسکس کریں گے. تو اس یمن جو ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے ہوتیز. اب ریممبر, یہ ایک بات ہے یاد رکھیے کہ یہ جو اٹیک ہے یہ یمن کے گورنمنٹ نے نہیں کیا ہے. یمن میں جو انسرجنٹ ہم کہیں گے ہوتیز, جو بہت پاورفل ایک گروپ ہے یہاں پر اس پارٹ میں یمن کا, تو انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے اسرائیل پر ود بیلسٹک میزائلز. اب یہاں پر جو یمن ہے, اس میں جو گورنمنٹ ہے وہ پرو سعودی عربیہ ہے, سعودی عربیہ کے ساتھ ہی ہے, لیکن جو ہوتیز ہے اس کو ایران بیک کرتا ہے. یہ ایک پراکسی وار کا سلسلہ ہے یہاں پر. یہ یمن کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, 1962 میں یہاں پر جو ہے ایک ریولوشن ہوا تھا, اور اس کے بعد جو ہے یہ سب کچھ سٹارٹ ہوا. اس کو ہم پھر آگے ڈسکس کریں گے نئی ویڈیوز میں. اب یہاں پر یمن میں جو ہوتیز ہے انہوں نے اٹیک کیا اسرائیل پر ود بیلسٹک میزائلز. تو یہ اٹیک جو ہے یہاں پر ریڈ سی میں جو ہے یہ بلاک ہو گیا, اور ایک بھی میزائل اسرائیل تک نہیں پہنچا. اب اس کا ریزن ہے کہ یہ میزائل کیوں نہیں پہنچا, تو یہاں پر جو ریڈ سی ہے اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی پلیٹ ہے, جو سمندری بیڑی ہے, جس کو ہم سمندری کشتی بھی کہتے ہیں. تو اس پلیٹ میں جو ہے یہ اینٹی میزائل سسٹمز ہے, جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی ملٹری کے ساتھ جو ہے ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, وہ کسی بھی میزائل کو بلاک کر سکتے ہیں. تو ہوتیز کا جو اٹیک تھا اسرائیل پر, ایک تو یہاں پر تقریباً 2000 کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا, یہاں پر سعودی عربیہ کا ریجن بھی آتا ہے, تو انہوں نے یہ میزائل یہاں سے فائر کی. لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو فلیٹ ہے ریڈ سی میں, انہوں نے اس میزائل کو بلاک کیا, اور ایک بھی میزائل جو ہے اسرائیل تک نہیں پہنچا. تو ایک تو یہ کویشچن کلیئر ہو گیا کہ کس نے بلاک کیا, تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے بلاک کی. کیسے, تو یہاں پر اس کی جو ریڈ سی میں سمندری فلیٹ ہے, اس میں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, اینٹی بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی ہے, تو اس کی ذریعے سے انہوں نے میزائل کو ہوا میں ہی ختم کر دی. اب یہ جو اٹیک تھا تو بظاہر اسٹینسبلی تو یہ جو اسرائیل میں جو غزہ میں حماس ہے اس کو سپورٹ کیا ہے ہوتیز نے, کیونکہ حماس کو بھی ایران بیک کرتا ہے, ہوتیز جو ہے اس کو بھی ایران بیک کرتا ہے. یہاں پر پھر ہمارے پاس جو لبنان میں حزب اللہ ہے اس کو بھی ایران بیک کرتا ہے. لیکن جو ویسٹرن انالسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میزائل اٹیک کا مین پرپس جو تھا وہ اسرائیل یا حماس کا سپورٹ نہیں تھا, وہ جو ہے پولیٹیکل ایک سٹنس تھا ہوتیز کا, سعودی عربیہ کو پریشرائز کرنے کے لیے, کنگڈم آف سعودی عربیہ کو. تو یہ بھی اس میں ایک ڈائمنشن آتا ہے. لیکن بظاہر جو ہے انہوں نے حماس کو سپورٹ کیا ہے ان دا وار بٹوین فلسطین اینڈ اسرائیل. اب یہ جو سعودی عربیہ, یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ایران, اس کا جو ہے کیا اپروچ ہوگا. تو ایک تو یونائٹڈ اسٹیٹ اس میں جو ہے لارجسٹ اسٹیک ہولڈر بھی ہے مڈل ایسٹ میں, اور یہاں پر یہ جو ریسنٹ سیناریو ہے فلسطین اینڈ اسرائیل کا جو وار ہے, اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یہ یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے یہ تو
ایوری ون نوز کہ یہ پرو اسرائیل ہے، لیکن یہاں پر یونائٹڈ اسٹیٹ کو یہ مسئلہ ہے کہ جو ابھی جو پریزیڈنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو بائیڈن، وہ بہت کم مارجن سے انہوں نے الیکشن جیتا، تقریباً 48-49%، اور یہ جو ٹرمپ کے الٹے جو ریسنٹ الیکشن ہوا 2020 میں، اور 51-52% جو بائیڈن جو ڈیموکریٹ ہے، یہ ریپبلکن تھا اور یہ ڈیموکریٹ ہے۔ اب یہاں پر امریکہ میں ہمارے پاس جو عرب امریکن کمیونٹی ہے، یہ عرب امریکن جو کمیونٹی ہے، انہوں نے ووٹ دیا تھا جو بائیڈن کو، اور پریزیڈنٹ نامینیٹ ہوا، کیونکہ جو ریپبلک کا ڈونلڈ ٹرمپ تھا وہ بہت زیادہ پرو اسرائیل تھا، اور وہ جو عرب کے مسلمان ہے یا فلسطین پرٹیکولرلی، اس کا اتنا حمایتی نہیں تھا۔ اب جو 59% ہمارے پاس سروے آیا تھا، تو 59% عرب جو امریکن تھے انہوں نے ووٹ دیا تھا جو بائیڈن کو، لیکن جو ریسنٹ سروے ہے اس میں یہ ڈیکریز ہوا ہے 17% تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو عرب امریکن ہے وہ 17% جو بائیڈن کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اور جو لاسٹ الیکشنز تھے 2020 میں تو اس میں 59% تھے۔ تو یہاں پر جو ابھی ایک سال بعد جو ہے وہاں پر 2024 میں پریزیڈنشل الیکشن بھی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ میں، تو ایک یہ بھی خوف لگا ہوا ہے جو بائیڈن کو کہ یہ تو میرا جو ووٹ بینک ہے وہ کم ہو رہا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میں اگلا الیکشن ہار جاؤں، کیونکہ یہ جو عرب امریکن کمیونٹی ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسرائیل یا فلسطین میں جو ہے پیس کروائے، یہ جنگ کی سیزفائر کرائے۔ ابھی تک یونائٹڈ اسٹیٹ اس میں ناکام ہے۔ سعودی عربیہ جو ہے، تو ہم نے اس کو ریسنٹلی پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ G20 سمٹ ہوا انڈیا میں، اور اس G20 سمٹ میں ہمارے پاس جو ہے ایک کوریڈور جو ہے وہ فارمولیٹ ہوا، انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور۔ اب یہ کوریڈور جو ہے یہ انڈیا سے جو ہے مڈل ایسٹ، اور پھر مڈل ایسٹ سے جو ہے یورپ ایک ٹریڈ روٹ جائے گا، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا، کیونکہ اس کوریڈور کے ذریعے سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان جو پراکزیمیٹی تھی، جو کلوزنس تھا، وہ بڑھ رہا تھا، اینڈ سعودی عربیہ واز کلوز ٹو ریکگنائز اسرائیل اینڈ ری اسٹیبلش ٹو بلڈ اے ڈپلومیٹک ریلیشن ود اسرائیل۔ تو سعودی عربیہ جو ہے وہ اسرائیل کے قریب تھا، اور سعودی عربیہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے تعلقات، ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل تعلقات بنانا چاہتا ہے، کیونکہ سعودیہ کا جو ویژن ہے 2030 تو وہ ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، پراسپیرٹی چاہتا ہے، وار کو جو ہے اگنور کر رہا ہے۔ اس لیے جو ہے سعودی عربیہ نے ایران کے ساتھ جو ہے ڈپلومیٹک ریلیشن واپس اسٹیبلش کی، تقریباً 7 سال بعد، ود دی میڈیشن آف چائنا۔ یہاں پر جو ایران ہے، تو ایران تو کلیئرلی جو ہے وہ اپوز کر رہا ہے اسرائیل کو۔ یہ جو یہاں پر حماس ہے، یہ یہاں پر یمن میں ہوتیز ہے، لبنان میں حزب اللہ ہے، تو اس کو جو ہے کلیئرلی ایران جو ہے سپورٹ کر رہا ہے، بیک کر رہا ہے، تو ایران کا بھی ایک رول آتا ہے یہاں پر۔ لیکن اب اس لیکچر کا جو امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل اینڈ فلسطین کا جو کنفلکٹ ہے، اس کو ہم 3 ویریس پرزم سے دیکھیں گے۔ ایک ہے ریئلزم، ایک ہے آئیڈیلزم، اور ایک یہ ہے کنسٹرکٹیوزم، کہ یہ وار کیوں چل رہا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، یہ کس طرح سٹاپ ہوگا۔ تو ایک ہمارے پاس جو امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہے یہ ہے ریئلزم۔ اب ریئلزم کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے IR میں، لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ مائٹ از رائٹ، جس کے لاٹھی اس کی بینس۔ اب یہاں پر جو ہے اسرائیل پاورفل ہے ایز کمپیئر ٹو حماس یا فلسطین، تو وہ جو ہے سیز فائر نہیں کر رہا، وہ جو ہے وہی اٹیکس کر رہا ہے بچوں پر، چلڈرنس پر، ہاسپٹلس پر، تو جو سویلینس کی ایریا ہے وہاں پر۔ یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک پاورفل کنٹری ہے، وہ اسرائیل کو بیک کر رہا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جس طرح فار ایگزامپل رشیا نے یوکرین پر اٹیک کیا، تو رشیا واز پاورفل ایز کمپیئر ٹو یوکرین، سو وہاں پر وہ وائلیشنز کر رہا تھا، کسی نے اس کو روکا نہیں۔ یہاں پر اسرائیل از پاورفل ایز کمپیئر ٹو حماس یا فلسطین، تو وہ جو ہے اٹیکس کر رہا ہے۔ تو یہ ریئلزم کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ پاورفل ہوگا اس کو لا کو بھی وائلیٹ کرے گا، اس کے لیے رولز بھی نہیں ہوں گے، اور وہی جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں یہ سب کچھ چلے گا۔ اب جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، تو اس نے رشیا کے جو اٹیکس ہے اس کی مذمت کی ہے، کیونکہ یہ پر ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہا تھا، لیکن یہاں پر وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک ریئلزم ہے، ایک پرسپیکٹیو ہے۔ جس طرح ہمارے پاس یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ووٹنگ ہوتا ہے، تو وہاں پر پائپ ہمارے پاس جس کو ہم پی پائپ کہتے ہیں، جو ویٹو پاور ہے، اس میں ہمارے پاس جو USA ہے اینڈ رشیا ہے، چائنا ہے، یونائٹڈ کنگڈم اینڈ فرانس۔ اب یہ پائپ ہمارے پاس ویٹو پاور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 190 کنٹریز نے ایک بل کو سپورٹ کیا اور ان میں سے کسی نے بھی اس کو ویٹو کر دیا، تو وہ بل جو ہے ختم ہو جائے گا۔
تو یہ بھی ہمارے پاس ریئلزم ہے، یہ آئیڈیلزم یا لبرلزم نہیں ہے، کیونکہ مائٹ از رائٹ، جس کا پاور ہوگا اس کے پاس جو ہے سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ کر رہا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ اب اسرائیل جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کر رہا ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی جو ریزولوشن ہے اس کی وائلیشن کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک پاورفل کنٹری ہے ان ٹرم آف اکانومی، ان ٹرم آف ڈپلومیسی، ان ٹرم آف پالیٹکس، تو اس کی وجہ سے جو ہے کوئی بھی اسرائیل کو روک نہیں رہا۔ یہ ہمارا جو پرزم تھا، یہ پرسپیکٹو تھا، دیٹ واز ریئلزم۔ ایک ہمارے پاس ہے آئیڈیلزم۔ اب آئیڈیلزم کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن رائٹس ہونے چاہیے، لبرلزم ہونے چاہیے، یونائٹڈ نیشن جو پرابلم حل کرے گا، لیکن اس کا ابھی تک کوئی امپیکٹ باہر نہیں آیا، اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ جس طرح لوگ جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے، حماس تو نہیں کہہ سکتے، لیکن فلسطین کی مسلمانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں، پاکستان میں ہو رہے ہیں، سعودی عربیہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کو روکو، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کو روکو، کیونکہ یہاں پر ہیومن رائٹس جو ہے بچے مر رہے ہیں، خواتین مر رہے ہیں، ہاسپٹلس کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کو ہم آئیڈیلزم کہتے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو ہے نہ جنگ روکا، نہ لوگوں کا جو مارٹرڈم ہے یا اس کا جو مرنا ہے وہ روکا، تو اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیلزم۔ یہ صرف باتیں ہوتی ہے، ریئل میں جو ہے کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے کنسٹرکٹیوزم۔ کنسٹرکٹیوزم کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی ہماری مائنڈ میں یا جو کنٹریز ہے اس کے مائنڈ میں اسٹیبلش ریئلٹیز ہوتی ہے، اس کو ہم صحیح اور غلط کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے ریجن میں اگر چائنا جو ہے ایک میزائل بناتا ہے، تو ہمارے تو چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں، اب بھی ہے، پاسٹ میں، تو ہم کہتے ہیں کہ پاک چین دوست زندہ باد۔ لیکن اگر وہی میزائل انڈیا بناتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ریجنل اسٹیبلٹی ہے اس کو خطرہ ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کنسٹرکٹیوزم، کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہمارا پاسٹ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہا۔ تو اس طرح یہ جو فلسطین اسرائیل کنفلکٹ ہے، اس کو اگر ہم ریسنٹ سیناریو پہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیکھیں، تو یونائٹڈ اسٹیٹس کا کنسٹرکٹیوزم مینس جو اسٹیبلش ریئلٹی وہ کیا ہے، انہوں نے عراق پر اٹیک کیا ہے 2003 میں، ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے افغانستان میں انویژن کیا ہے 2002 میں ان دا نیم آف وار اینڈ ٹیرر، یہاں پر ان نے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہاں پر بھی جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرے گا، کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک کنسٹرکٹیڈ ریئلٹی ہے، ہمیں پاسٹ کے ایکسپیرینس سے پتہ چلتا ہے۔ کنسٹرکٹیوزم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مائنڈ میں جو پاسٹ کا ایکسپیرینس ہے وہ کیا کہتا ہے، تو یونائٹڈ اسٹیٹ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرے گا۔ ایران جو ہے وہ ڈیفینیٹلی فلسطین کو سپورٹ کرے گا، کیونکہ وہ اسرائیل کے خلاف ہے ایز آف دا پاسٹ ایکسپیرینسز۔ تو یہ 3 جو پرزمس ہے، اس کو ہم کسی بھی ٹاپک میں انٹرنیشنل ریلیشن سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کیوں ہے، کیا وجہ ہے۔ اب ریئلزم جو ہے اس کے ہمارے پاس پھر 3 ٹائپس ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں کلاسیکل ریئلزم، اسٹرکچرل ریئلزم، نیو ریئلزم، اس طرح پھر آئیڈیلزم کی ہے، کنسٹرکٹیوزم کی ہے۔ اس کو ہم پھر ڈیٹیل میں جو ہے آئی آر پہ ڈسکس کریں گے، اس کی جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ لیکن یہ جو 3 ڈائمنشن ہے، اس کو ہم کسی بھی جو کرنٹ ایشو ہے اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل رشیا اٹیک آن یوکرائن تھا، تو اس پہ بھی ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو کشمیر کا کنفلکٹ ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، اس پہ بھی جو ہے ہم اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ انڈیا جو ہے کمپیریٹیولی پاورفل ہے اکانومی کے لحاظ سے، پولیٹکس کے لحاظ سے، تو کشمیر پر جو ہے وہ اپنا انہوں نے قبضہ جمایا ہے۔ آئیڈیلزم یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے تو 1947 میں کہا تھا کہ ریفرینڈم ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ اور کنسٹرکٹیوزم یہ ہے کہ جو گلوبل پاورز ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، یو ایس اے ہے، وہ اسی کو سپورٹ کرے گا جس میں اس کے انٹرسٹ ہو۔ تو یہ جو 3 ڈائمینشنز ہے، پرسپیکٹیوز ہے، اس کو ہم لینز بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کو ہم کسی بھی ایشو پہ اپلائی کر کے آئی آر کی لینگویج میں آنسر جو ہے اس کو دے سکتے ہیں۔ سو دیٹ واز آل اباؤٹ the today's lecture, and stay tuned as I will be discussing those issues and eminent issues in my coming lectures. اور تھوڑا جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم ہم اب جو لیکچر کی کوالٹی ہے اس کو امپروو کریں گے، تھوڑا سا اس ہائی لیول پہ جائیں گے۔ ابھی تو سٹارٹ ہے، تو ہم بیسک سے جو ہے چیزیں کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔